السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو ایشوز ہیں جن پر آج بات کروں گا۔ ایک تو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کے معاملے پر حکومت ایک اور یو ٹرن لینے کی کوششوں میں ہے، تیاریوں میں ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ ختم کی جائے، اور یہ شاید جلد بازی کی گئی تھی۔ اور دوسرا ایشو قرارداد کا ہے جو قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد پر سیاسی جماعتیں خود تذبذب کا شکار ہیں۔ حکومت خود اس قرارداد کو منظور کرانا نہیں چاہ رہی، اور جو نظر آ رہا ہے، اور نون لیگ، پیپلز پارٹی، دونوں جماعتیں بھی اس کے شاید حق میں نہیں ہیں۔ نون لیگ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن کون کون سی جماعت اس کے حق میں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، کون سی جماعت اس کے حق میں نہیں ہے، اور اس قرارداد کا مستقبل کیا بنے گا؟ قرارداد منظور ہوگی نہیں ہوگی؟ امکانات کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے پابندی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی تو عائد کر دی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب حکومت اس پابندی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت کو شاید ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم نے جو پابندی عائد کی ہے وہ غلط تھی، اور پابندی جس قانون کے تحت عائد کی گئی ہے اس قانون کے تحت پابندی نہیں عائد ہو سکتی تھی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو چکی ہے، اس کے نمائندے موجود ہیں اسمبلیوں میں تحریک لبیک پاکستان کے۔ تو دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس تنظیم پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس کے تحت تو اس پر کارروائی ہو سکتی تھی، لیکن دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی حکومت نے کی ہے، اور اس کے بعد حکومت نے یہ بھی اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ لیکن اب شیخ رشید احمد کی جو گفتگو آج میڈیا سے جو گفتگو ان کی ہوئی ہے، اس میں سے بالکل یہ پیغام کلیئر مل رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان درخواست دے سکتی ہے نظر ثانی کی حکومت پاکستان کو کہ جو پابندی عائد کی گئی ہے تحریک لبیک پاکستان پر وہ ختم کی جائے، اور یہ ڈیمانڈ آ بھی رہی ہے۔ جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں کراچی میں، جو رکن قومی اسمبلی ہیں، آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے، ویسے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، اور جو فرانس میں توہین آمیز خاکے جو شائع ہوئے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، مذمتی قرارداد منظور ہوئی ہے۔ اس کے دوران تحریک لبیک پاکستان کے کالعدم ٹی ایل پی کے جو ممبر ہیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ہماری تنظیم سے پابندی، ہماری پارٹی سے پابندی ختم کی جائے۔ تو شیخ رشید نے بھی اشارہ دے دیا ہے کہ 20 دن کے اندر، اس طرح کی بات کی ہے کہ 20 دن کے اندر تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ درخواست دے سکتی ہے، اور تاکہ ان کی پابندی عائد کرنے کے حوالے سے۔ لیکن جو تحریک لبیک پاکستان کے ہمدرد لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، حامد رضا کو بھی میں سن رہا تھا، صاحبزادہ حامد رضا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے اندر تحریک لبیک پاکستان درخواست حکومت کو دے سکتی ہے نظر ثانی کی، اور لیکن یہ فیصلہ ہوگا تحریک لبیک کا، اور تحریک لبیک پاکستان خود یہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کب یہ درخواست دینی ہے۔ لیکن حکومت جو تیاریاں کر رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ریفرنس دائر کریں گے، اور سپریم کورٹ کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ آتا تو پھر یہ باضابطہ پابندی عائد ہو جاتی۔ اب تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، میں کامران مرتضیٰ کو بھی سن رہا تھا دنیا ٹی وی پہ مجیب الرحمان شامی کے پروگرام میں، تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے ہیں، جے یو آئی کے سینیٹر ہیں، تو کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی انہوں نے غلط طریقے سے پابندی عائد کی ہے تحریک لبیک پاکستان پر،
کیونکہ کسی بھی تنظیم پر، کسی بھی جماعت پر ایک تو دہشت گردی جو جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو اس کے خلاف اس پر جو ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی تنظیم کو پابندی عائد کرنے سے پہلے ان کو سننا لازم تھا۔ ان کو سنے بغیر کارروائی ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کامران مرتضیٰ صاحب آئینی ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اب حکومت نے جو تیاری کی تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو وہ بھی امکانات کم ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ میں حکومت جائے گی، اور شیخ رشید اشارہ بھی دے چکے ہیں، خود وزیر داخلہ، کہ 20 دن میں تحریک لبیک درخواست دے سکتی ہے نظر ثانی کی وزارت داخلہ کو، حکومت پاکستان کو، تو پھر یہ پابندی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ایک اور یو ٹرن لینے کی کوششوں میں ہے، چکر میں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت نے پابندی فرض کریں حکومت پابندی ہٹا دیتی ہے، اچھی بات ہے، ہٹا دینی چاہیے، سیاسی جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، لیکن حکومت نے پابندی عائد کیوں کی؟ سوال یہ بنتا ہے۔ اتنی جلد بازی، چلیں وائلیشن ہوئی ہے، مار دھاڑ ہوئی، نقصان ہوا، احتجاج ہوا، تحریک لبیک پاکستان کا بھی نقصان، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اتنی ساری جانیں، درجنوں جانیں گئی ہیں، سیکورٹی فورسز کی جانیں گئی ہیں، یا پولیس اہلکاروں کی، یا عوامی سرکاری املاک کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ملک پورا اعصاب شکن ایک صورتحال بنی ہوئی تھی پورے ملک میں۔ لیکن یہ تو سارا کچھ ہوا، لیکن دہشت گردی جو ہے، یہ احتجاج تھا، احتجاج میں توڑ پھوڑ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، احتجاج میں ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی مسلح دہشت گرد تنظیم نہیں تھی جس نے کوئی اسلحہ لے کر کوئی لوگوں کو مارنے یا سیکورٹی فورسز کو یا اپنا نقصان کرنے کے چکر میں کوئی جس طرح دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، اس طرح کوئی کارروائی ان کی نہیں تھی۔ یہ حکومت اور ان کے درمیان جب پتھرا، لاٹھی چارج، ربڑ کی گولیاں، پھر یہ اس طرح کی چیزوں میں جب حکومت نے بھی پھر گولیاں چلائیں تو ان کے نقصان ہو گیا۔ تو یہ دہشت گرد تنظیم نہیں تھی، سیاسی تنظیم تھی جو الیکشن لڑی ہے، اور ان کے ممبران اسمبلی میں موجود ہیں، پارلیمنٹ ہے، یعنی ایک سیاسی جماعت، پارلیمانی جماعت جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ دہشت گرد کیسے ہوئی؟ تو جب دہشت گرد نہیں تھی تو حکومت نے ان کو دہشت گرد قرار دے کر دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان پر پابندی کیوں عائد کی، کیسے عائد کی؟ اس کا مطلب ہے حکومت نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، جس طرح نااہلی حکومت کی پہلے بھی رہی ہے، ہر معاملے میں نااہلی حکومت دکھاتی ہے، حکومت کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا ہوتا، معاملات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو اسی طرح کا ہی حکومت نے یہاں پہ بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہی سین ریپیٹ کیا ہے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی آنے والے 2 ہفتوں، 3 ہفتوں، یا 1-2 ہفتوں، 3 ہفتوں کے اندر پابندی ختم ہو سکتی ہے۔ حکومت نے بھی اشارہ اور عندیہ دے دیا ہے، اور حکومت ریئلائز کرنے لگی ہے، ایسا لگ رہا ہے حکومت کی باتوں میں سے بھی، کہ انہوں نے غلط طریقہ اپنایا ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ لیکن میں آتا ہوں دوسرا ایشو، قرارداد کا۔ قرارداد جب پیش کی گئی ہے قومی اسمبلی میں، تو اس میں یہ نہیں کہا، جو معاہدہ کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کالعدم کے ساتھ حکومت پاکستان نے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ اب حکومت چھپ رہی ہے اپوزیشن اور پارلیمنٹ کے پیچھے اس قرارداد کے معاملے پر۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کو اور اپوزیشن کو، حکومت جو ہے پارلیمنٹ کو اور اپوزیشن کو امتحان میں ڈالنا چاہ رہی ہے، اپنے سر سے ملبہ اٹھا کے ان کے سر پر ڈالنا چاہ رہی ہے، اپوزیشن کے اور پارلیمنٹ کے۔ حکومت کی نیت پہلے بھی نہیں تھی فرانسیسی سفیر کو ملک نکالی دینے کی، کیونکہ نومبر میں بھی معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ حکومت کا، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، تبھی یہ احتجاج ہوا۔ یہ اتنے 8-10 دن جو احتجاج ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے،
یہ اس کا ری ایکشن تھا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو معاہدہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ حکومت نے نکالنا تو ہے نہیں فرانسیسی سفیر کو، لیکن حکومت نے معاہدہ کیسے کیا جب نکالنا ہی نہیں ہے، نکالنے کی نیت نہیں ہے؟ قرارداد میں بھی ایسا کچھ آپ نے نہیں لکھا، معاہدے میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا۔ معاہدہ تو کر سکتے تھے، آپ حکومت ہیں، حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، اگر معاہدہ کر لیتے کہ بھئی فرانسیسی سفیر کو ہم نکال لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی آپ نے معاہدہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالنے سے متعلق قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ اس میں منظوری کا بھی لفظ آپ نے یوز نہیں کیا، منظور کرانے کی بھی بات نہیں کی، اور اب وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کام تھا کہ ہم قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرتے، جو ہم نے کر دی۔ اب نون لیگ نے جو 6 نکاتی خط لکھا ہے، نون لیگ کے چیف مرتضیٰ جاوید عباسی نے حکومت کے وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کو، اس میں بھی وضاحتیں جو مانگی گئی ہیں، اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ ہمیں بتایا تو جائے کہ وزراء، وزیر اطلاعات سمیت وزراء کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کام تھا قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کرنا، تو کیا آگے بھی قرارداد پیش کرنے سے آگے بھی حکومت کی کوئی کارروائی کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر ابھی تک تو حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا نون لیگ کو، لیکن نون لیگ سے جب اپنا موقف پوچھا جا رہا ہے، کامران شاہد کے پروگرام میں نے سنا شاہد خاقان عباسی کو، تو انہوں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا شاہد خاقان عباسی سے، کامران شاہد نے، کہ آپ یہ بتائیں، حکومت تو چلیں جو بھی فیصلہ کرے حکومت کر بھی سکتی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ آپ کا اپنا بھی تو کوئی موقف ہوگا نا، ایک زندہ پارٹی ہے، کوئی زندہ موقف ہوگا نون لیگ کا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے کوئی جواب نہیں دیا، گول کرتے رہے مسلسل، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پر ڈالتے رہے کہ حکومت کا کام ہے، حکومت پہلے واضح کرے ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اور جب قرارداد میں لکھا ہے حکومت نے کہ بھئی خارجہ پالیسی کا طے کرنا یہ ریاست کا کام ہے، تو پھر ریاست کا کام ہے تو وزیر اعظم، ڈی جی آئی ایس پی آر، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ آئیں ایوان میں اور ایوان کو اعتماد لیں اور ہمیں بتائیں، قومی اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ آخر ریاست کی پالیسی کیا ہے۔ کیا ریاست یہ چاہتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے؟ اگر ریاست چاہتی ہے تو پھر ہم اس حساب سے اپنی پالیسی بنائیں گے، اگر ریاست نہیں چاہتی خود ہی تو پھر ہم اس حساب سے اپنی پالیسی بنائیں۔ یہ موقف ٹھیک ہے، یہ معقول موقف ہے مسلم لیگ نون کا۔ جب تک حکومت کلیئر نہیں ہوتی تب تک اب نون لیگ کیسے موقف اپنا بنائے گی؟ لیکن پیپلز پارٹی کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے۔ ایون پی ٹی آئی بھی خود بھی نہیں ہے اس کے حق میں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے۔ علی نواز اعوان نے ٹی وی پر خود کہا ہے کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالا جائے، کیونکہ اگر یہ شورٹی ہو کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے گا تو اس کے بعد دنیا بھر میں کسی ملک میں توہین آمیز خاکے نہیں شائع ہوں گے، یہ یقین ہو جائے یا گارنٹی ہو، تو پھر تو نکالا جانا چاہیے۔ اگر یہ بھی شورٹی نہیں ہے کہ کوئی توہین آمیز خاکہ کسی ملک میں کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا یا کرے گا، تو جب یقین نہیں ہے تو پھر فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی رفٹ موجود ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی اس پر اختلافات موجود ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے یا نہیں نکالا جائے، نہیں نکالنا چاہیے۔ تو خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے حامی نہیں ہیں، اور ایون قرارداد کے حق میں بھی نہیں ہے۔ قرارداد بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ قرارداد پیش کی جائے گی قومی اسمبلی میں، منظور کرانے کی بات نہیں ہے۔ تو باقی جے یو آئی تو حق میں ہے، جے یو آئی کی یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے، یہ پہلے ہی ڈیمانڈ رہی ہے جے یو آئی کی۔ اگر قرارداد آتی ہے تو جے یو آئی تو قرارداد کے حق میں ووٹ دے گی، یہ تو جے یو آئی نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے خود۔ لیکن باقی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی
اور پیپلز پارٹی، یہ 3 بڑی جماعتیں میٹر کر رہی ہیں۔ تو یہ کیا کریں گی؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی قرارداد پاس بھی ہوگی، یا قرارداد کے حق میں یا فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حق میں کوئی یہ جماعتیں ووٹ دیں گی۔ بہرحال اس حوالے سے بھی کنفیوژن موجود ہے، اور تحریک لبیک پاکستان جو کالعدم ہے اس پر پابندی کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے کہ پابندی جلد ان سے ہٹائی جائے گی۔ حکومت سے غلطی ہوئی ہے جلد بازی میں، جس طرح حکومت پہلے فیصلے کرتی رہی ہے، یو ٹرن پھر لیتی رہی ہے، اسی طرح ہی یہ پہلے فیصلہ کر دیا، پھر یو ٹرن اب لینے کی کوششوں میں ہے اور تیاریوں میں ہے۔ تو پابندی تو ہٹنی چاہیے، ویسے لگنی نہیں چاہیے تھی پابندی تو، لیکن بہرحال قرارداد کے حوالے سے بھی کنفیوژن موجود ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔